یا علی مدد، تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، یا علی مدد، عزیز بھائی، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، عزیز بھائی، یا علی مدد، یا علی مدد سر، یا علی مدد، یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما۔ یا مولائے مہربان، یا مولائے مہربان، ہم تیرے غریب اور لاچار بچے مولا، یا مولا تیرے بھروسے پر، تیرے آسرے پر ہم کچھ علم اور عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مولا، مگر تو جانتا ہے کہ ہماری کمزوریاں بہت زیادہ ہیں۔ علی اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما، توفیق، تائید، ہمت و یاری، توفیق، تائید، ہمت و یاری، توفیق، تائید، ہمت و یاری۔ یا مولا، یا مولا، یا مولا مدد فرما، مولا مدد فرما، مولا مدد فرما۔ مولا کے مبارک نام سے اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، یا مولا، یا مولا۔ آج ہمارے سامنے فرمان نمبر 45 10 روحانی فرمان کی چھوٹی سی کتاب کے اندر سے زانزیبار سپٹمبر 13 1899 کا یہ مبارک فرمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں پیر صدرالدین بھی تمہارے جیسا ایک آدمی تھا، اس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں تھا، اس کی آنکھ، کان وغیرہ تمہارے جیسے ہی تھے۔ پیر صدرالدین عقل مند، دانا، سچا اور صاف باطن کا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ مولا نے پہلے پیر صدرالدین کی ظاہری اور پھر باطنی اور عقلانی دو چیزوں کو ہمارے لیے بیان کیا اور سمجھایا کہ ظاہر میں وہ ہمارے جیسے ہی تھے، ہمارے جیسے ہی آنکھیں اور کان وغیرہ، یعنی کہ دکھنے میں وہ ہمارے جیسے ہی لگتے تھے، لیکن ان کے پاس کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اننت کروڑ کو پار اتارا، اور وہ اس کی عقل، ان کی دانائی، ان کی سچائی اور ان کا پاک صاف باطن تھا، جس کی وجہ سے وہ اس مرتبے پہ پہنچے کہ جہاں پر انہوں نے ہم جیسے کھوجوں کو حقیقی مذہب کی طرف، حقیقی دین کی طرف راغب کیا۔ یہاں پر جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیز تھی جس نے ان کو عقل مند بنایا، اور کیا چیز تھی جس نے اس کو سچا بنایا، اور کیا چیز تھی جس نے ان کے باطن کو صاف کر دیا۔ ہم کو ماننا پڑے گا
کہ یہ حقیقت میں امام کا نور تھا کہ جب پیر صدر دین عبادت بندگی سے ترقی کرتے ہوئے مولا کے نور میں ایک ہو گئے، مولا کے ساتھ ایک ہو گئے، تو اس کے نور کی وجہ سے، ان کے دیدار کی وجہ سے، ان کے فنافی امام ہونے کی وجہ سے ان کے پاس وہ عقل، اب یہاں پر عقل کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک ہماری عقل ہے جس کو عقل غریزی کہتے ہیں۔ غریزی یعنی کہ وہ عقل جس کو غرض ہو، اس کو انگلش میں نیڈی انٹلیکٹ کہتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں عقل کل سے کوئی فیض حاصل ہو جائے۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ سے، پھر ہمارے ٹیچر سے، اور پھر آگے بڑھ کر جو بھی ہمارے سے اوپر ہوتا ہے اس سے ہم سیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مکمل عقل نہیں بلکہ عقل غریزی ہے، انکمپلیٹ انٹلیکٹ، نیڈی انٹلیکٹ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں پیر عقل مند تھا تو انڈائریکٹلی، چونکہ ہم اس زمانے کے فرامین کی بات کر رہے ہیں جہاں پر عقل کل وغیرہ کے جو ٹرمز تھے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو مولا نے اس کو ایک آسان اور سادہ زبان میں ہمارے لیے بیان فرمایا کہ وہ عقل مند اور دانا تھے۔ انٹلیکٹ اینڈ وائز، انگلش کے اندر انٹلیکٹ اینڈ وائز، کیونکہ ان کے پاس نور کی وجہ سے عقل کل کا ظہور ہوا تھا، یعنی کہ ان کو عقل کل کی تعلیمات ملی تھی جس کی وجہ سے وہ دانا، وائز ہو گئے تھے۔ سچے کس معنوں میں؟ کیونکہ وہ نور کے اندر پاک ہو چکے تھے، تو اب اس کا ہر عمل، ہر قول، دو چیزوں کو یاد کر لیں، ہر عمل اور ہر قول سچا ہو گیا۔ آپ تمام نے ایک مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سنا ہوگا کہ یا اللہ حق کو علی کے پیچھے پیچھے کر دینا۔ یہ عجیب و غریب دعا ہے، جبکہ ہم سچائی کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن دعا جو تھی علی کے لیے کہ سچائی کو علی کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہوا، دعا ہوئی۔ علی سچائی کے پیچھے نہیں چلتے تھے، سچائی علی کے پیچھے چلتا تھا، یعنی کہ علی جو بھی کرتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہماری نظر میں سچ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جب امام جو عقل کل ہے، پیر جو ان کے ساتھ فنافی امام ہونے کی وجہ سے عقل کل ہے، اگر وہ کوئی ایسی حرکت یعنی کہ قول اور فعل دونوں کے اندر کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں جو ہماری عقل غریزی کے معیار کے مطابق غلط ہے، تو وہ غلط نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ عقل کل کے تحت ہوتے ہیں اور سچائی ان کے پیچھے ہوتی ہے، وہ حق اور سچا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جو پیر اور امام فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، چاہے ہمارے نزدیک وہ کیسا بھی ہو۔
साफ बातिन। साफ बातिन के अंदर हम 2 या 3 चीज़ों को ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे बातिन के अंदर जिसका इदराक होता है वो हमारा दिल है, फिर हमारी सोच है, और फिर हमारी इबादत है। चूंकि पीर सदरुद्दीन फनाफी इमाम थे, तो उनका दिल, उनकी सोच और उनकी इबादत तमाम चीज़ें साफ और पाक थी। हमने अपने पिछले फरमान में याद किया था, सीखा था, समझा था कि वो इबादत सच्ची होती है और मुकम्मल होती है जो इमाम को और खुदा को जानकर की जाती है। वो सोच यानी कि कॉन्सेप्ट्स, मैं इंग्लिश में इसलिए बयान करता हूँ क्योंकि उर्दू के अंदर कुछ अल्फाज तकरीबन सेम चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर सोच कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज़ की गई है कि उनके कॉन्सेप्ट्स जो थे, उनके जो असूल थे, असूल दीन थे, वो पाक और साफ थे, और उनका दिल पाक और साफ था। हम 2 चीज़ें समझ गए, इबादत भी समझ गए और कॉन्सेप्ट को भी समझ गए। दिल जो था वो पाक और साफ था। जब वो किसी मोमिन को देखते थे तो उसकी रूह को देखते थे। जब वो किसी शख्स को देखते थे, अगर वो मोमिन नहीं था, अगर कोई हिंदू भी था, कोई मुसलमान था, कोई नसारा था, जब वो उनको देखते थे तो वो उनकी रूह को देखकर उनको तालीमात देते थे और उस ज़माने के हिसाब से उनको इस्माइली बनाते थे। उनके दिल के आईने पर सामने वाले शख्स की रूह का एक अक्स पड़ता था। क्यों? कि इनका दिल साफ आईने की तरह था, एक साफ मिरर की तरह था, जिसकी वजह से सामने वाले की रूह का अक्स उनके दिल पर पड़ता था। तो ये कुछ खूबियां थी जो हमको इन मुकम्मल और कामिल इंसान से अलहदा करती है, वरना देखने में तो वो हमारे जैसा ही था, लेकिन उनकी खुसूसियात, उनके एट्रीब्यूशंस कितने आला, मुकम्मल और कमालात से भरपूर थे। ये तारीफ फरमा रहे हैं मौला पीर सदरुद्दीन की। कोई भी खोजा होगा वो कहेगा कि पीर सदरुद्दीन ने खोजे बनाए। वो पीर सदरुद्दीन भी तुम खोजों का दीन भाई था। तुम भी मेहनत करो और पीर सदरुद्दीन जैसे बनो। तो आपने देखा कि पीर सदरुद्दीन की तारीफ करना ऐसा ही नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक सबक रखा गया था। और सबक क्या था? कि वो भी हमारे जैसा ही एक दीन भाई था। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी उसी रास्ते पर चलते चलते पीर सदरुद्दीन जैसे बन सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या हमें यकीन है कि हम पीर सदरुद्दीन जैसे बन सकते हैं? अगर है तो दूसरा सवाल पैदा होता है, क्या हमने कभी मेहनत करके पीर सदरुद्दीन जैसा बनने की कोशिश की? ये 2 सवाल होते हैं। आप इन 2 सवालों पर गौर फरमाएं। तुम ऐसा करो कि जिस तरह पीर सदरुद्दीन ने मेहनत की, उनके जैसी मेहनत करो तो तुम भी पीर सदरुद्दीन जैसे बन जाओगे। मेहनत ये नहीं कहलाती कि तुम जमाखाने में दुआ पढ़ने आओ
یہ کام تو بہت ہی آسان ہے۔ اب یہ عجیب بات ہمارے سامنے ہے، ہماری پوری زندگی اس میں نکل گئی کہ جماعت خانے جانا ہے، ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف جماعت خانے کیے، اور مولا فرما رہے ہیں کہ خالی جماعت خانے جانا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ امام کی نظر میں جو حقیقی محنت پیر صدر الدین نے فرمائی تھی وہ اور کچھ تھی۔ ہماری نظر میں طریقہ اور محنت جو ہے وہ دعا پڑھنا ہے۔ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہے اور سیکھ لیا ہے کہ صرف شریعت پر عمل کرنا، یعنی کہ صرف جماعت خانے جا کر دعا پڑھنا، یہ ہمارے مذہب کا پایہ تو ہے لیکن مکمل تعلیمات نہیں۔ ہمارا دین یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے یہاں سے، یہ بگیننگ ہے۔ لیکن اگر ہم 40-50 سال تک یہی کرتے رہیں اور اس کے اوپر کچھ بھی نہ کریں تو پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ تم جماعت خانے میں دعا پڑھنے آؤ، یہ کام تو بہت ہی آسان ہے، محنت یہ نہیں کہلاتی ہے، یہ وہ محنت نہیں ہے جو ہمارے پیروں نے کی تھی۔ اب ہم دیکھیں کہ وہ محنت کیا ہے جس کی امام ہمیں فرمان فرما رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ حقیقی جو خدا میں واصل ہونے کا مقصد سمجھے تو فوراً معرفت حاصل کرتا ہے۔ پیر صدر الدین خدا کے قریب تھا، وہ خدا کو قریب سمجھتا تھا، اسے یقین تھا کہ میں خدا کے قریب ہوں، اس نے کبھی بھی برا کام نہیں کیا۔ تو پہلی ایٹریبیوشن جو مولا ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیر صدر الدین وہ ہر ہمیشہ فنافی امام ہونا، فنافی اللہ ہونے کی جستجو میں رہتے تھے، اور اس کی جستجو کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ پہلے یقین سے شروع ہوتی تھی۔ انہوں نے کیا یقین کیا؟ کہ خدا کے وہ قریب ہے اور خدا اس کے قریب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امام ہمارے سامنے ہے اور امام ہمارے ساتھ ہے تو یہ بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم یقین سے مانیں کہ امام ہمارے قریب ہے تو واللہ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ امام کے دیکھتے ہوئے ہم کسی کی برائی یا کسی کے لیے برا کیسا کر سکتے ہیں اور کوئی بھی گناہ کیسا کر سکتے ہیں؟ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ امام ہمارے سامنے ہے، ہمارے قریب ہے، ہماری عادت کیسی ہوگی، ہماری زبان کیسے چلیں گی، ہماری سوچ کیسی ہوگی، ہمارے اعمال کیسے ہوگے، یہ جانتے ہوئے کہ امام ہر ہمیشہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ پہلی ایٹریبیوشن جو پیر نے اپنائی تھی، تو یہ پیر کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ میرے خیال میں یہ فرمان پیر کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہے کیونکہ پیر تو یہ کر گزرے، یہ فرمان پیر کے لیے نہیں، یہ فرمان ہمارے لیے ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں پیر صدر الدین اکیلا جاتا تھا تب بھی سمجھتا تھا کہ خدا میرے پاس ہے، جو کوئی خدا کو حاضر
समझता है उसके लिए भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रखी गई कि जो कोई खुदा को हाजिर व नाजिर समझता है उसके लिए ऐसा है, यानी कि अब वो कभी भी कोई बुरा काम नहीं करता है। तुम अपने वालिदीन की नज़रों के सामने खराब काम नहीं कर सकोगे और बुरे अल्फाज भी नहीं बोल सकोगे। जो इंसान खुदा को अपने पास हाजिर समझता है वो खराब काम नहीं कर सकता है। इस तरह तमाम कामों में समझना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अगर हम ये एक सेकंड के लिए सोचें और यकीन करें कि इमाम हमारे सामने खड़ा है, तो क्या पूछना चाहिए कि क्या मैं ये काम करूँगा इमाम की हाज़िरी में या नहीं करूँगा। अगर आपका सवाल का जवाब है कि नहीं करूँगा, तो आप समझ लें कि उस काम को फिर नहीं करना है, चाहे इमाम देख रहा है या कोई देख रहा है या कोई नहीं देख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इमाम की हाज़िरी में ये काम नहीं करते हैं तो फिर आप ये काम ना करें। तुम्हारा दीन कितने सतूनों पर खड़ा है। माफ़ी, एक लाइन में भूल गया। जो इंसान मोमिन है उसके तमाम काम साफ होने चाहिए। मोमिन का ख्याल, सोच और बातिन सब साफ होना चाहिए। मोमिन के लिए ये वाजिब है। आपने देखा यहाँ पर ख्याल और सोच, हमारे लिहाज से ख्याल और सोच दोनों बराबर है। क्या फ़र्क है ख्याल और सोच में? एक्चुअली यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट्स एंड हमारी थिंकिंग, ये दो अलग-अलग चीज़ है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और फिर हमारी सोच क्या है और फिर हमारा बातिन। तो बातिन की एक्सप्लेनेशन हो चुकी, 3 तरह के बातिन, दिल, ख्याल और इबादत, सब साफ होते हैं और ये मोमिन के लिए वाजिब है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, मस्ट है। यानी कि जो चीज़ मोमिन को मोमिन बनाती है इसकी मौला ने यहाँ पर बात फरमाई है, ना कि दीन के और दुनिया के मामले में ख्याल की बात हुई है, बल्कि मज़हब के बारे में हमारे ख्याल और विचार क्या है। तुम्हारे दीन कितने सतूनों पर खड़ा हुआ है, कितने सतूनों पर उसका दारो मदार है। तुम्हारे दीन की बुनियाद नेक अमाल पर रखी हुई है। तुम्हारे दीन की बुनियाद नेक अमाल पर रखी हुई है। फिर मौला को एक्सप्लेन करते हैं। आँख की नज़र साफ रखें। ये मेरे ख्याल में ट्रांसलेशन के अंदर जिसने भी ट्रांसलेट किया है, आँखों को साफ रखें या नज़र को साफ रखें। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में इस नाचीज़ और गरीब के सामने, यानी कि मेरे ओपिनियन में, वो अभी भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जब वो कहते हैं नज़र को साफ रखें तो वो कहते हैं किसी गैर मर्द को ना देखो या किसी गैर औरत को ना देखो, लेकिन इसके अलावा भी कोई चीज़ है यहाँ पर, और वो क्या है कि हमेशा अपनी नज़र को ऐसी चीज़ों पर रखें कि जो आपके लिए दीनी फ़ायदा और आखिरत के फ़ायदे का हो। कुछ एग्जाम्पल से भी हम इसको समझ सकते हैं कि हमारी नज़र के सामने हर हमेशा इमाम का तस्वुर और इमाम का ख्याल
اور دین کی چیزوں کے بارے میں سوچنا اور دیکھنا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی ایک آدمی اندھا ہے، تو اب یہ فرمان اس کے اوپر کیسا لاگو ہوگا کہ آنکھوں کو صاف رکھو؟ وہ تو بیچارہ اندھا ہے. تو یہ کیا مطلب، یہ بات جو یہاں پر کہی گئی ہے، یہ فرمان کیا اس کے اوپر لاگو نہیں پڑتا ہے؟ میرے خیال میں ہر فرمان ہر آدمی کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ایک اندھا آدمی بھی اپنی نظر آخرت پر رکھتا ہے اور امام کی طرف رکھتا ہے اور صاف رکھتا ہے اور آگے کا وچار کرتا ہے، دین کا وچار کرتا ہے. اس طرح سے ہم کو اس بات کو سیکھنا اور سمجھنا ہوگا، ورنہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پھنس جائیں گے اور بڑی چیزوں کو اور جو امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ کر چھوڑ دیں گے. سچ بولنا، اب یہاں پر بھی دیکھیں کیا مطلب ہے سچ بولنا. مجھے یاد ہے انہی کلاسوں کے اندر کسی نے کہا کہ اگر ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک دوست ہے، اگر کسی ایسی مصیبت میں وہ پھنس جاتا ہے جہاں پر کسی کی جان کو خطرہ ہے، تو کیا وہ سچ بولے گا یا وہ جھوٹ بولے گا اس کی جان بچانے کے لیے؟ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جو سچائی ہے وہ علیحدہ علیحدہ رنگوں کے اندر علیحدہ علیحدہ طریقے سے آتی ہے، اور ہم نے سچائی کو اچھی طرح سے پہلے بھی سمجھا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر مولا نے ایک بار پھر ہماری توجہ یہاں پر دلائی ہے فرمان میں، تو ہم دوبارہ سے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. اپنی باتوں میں سچائی، ہمارے کام کاج کے اندر سچائی، ہمارے ناپ تول کے اندر سچائی، اس سے بڑھ کر ہمارے علم اور عبادت کے اندر سچائی سے، جس کو ناچیز کہتا ہے آنیسٹ عبادت. آنیسٹ عبادت کیا ہے؟ کہ جتنا ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے اس سے بڑھ کر. اور مولا ایک جگہ پر پیر پندیات جمع مردی میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے کہ جو امام کو جان کر امام کو ریفیوز کرے، امام کو جھٹلائے. امام کو جان کر امام کو جھٹلائے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا سچائی کیا ہو گئی؟ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ وہ امام کو جان کر امام کی حقیقت بیان کرے. یہ سب سے بڑا سچ ہے. اب ہم نے دیکھا کہ سچ بولنا کیا ہے. امام کی حقیقت کو سمجھ کر امام کی حقیقت کو بیان کرنا سب سے بڑا سچ ہے. انشاءاللہ کبھی آپ لکھ لیں اس سوال کو کہ کیا مطلب امام کو جان کر امام کی حقیقت بیان کرنا. یہ لکھ لیں سوال، کیونکہ یہ آگے کے تعلیمات کے اندر آتا ہے. جی، سچائی سے چلنا، آپ سمجھ گئے، ہر کام کو سچائی سے کرنا، نیک اعمال کرنے، تقریباً اس کا سیم مطلب ہے یہاں پر. اس بنیاد پر چلو گے تو زمین پر نہیں گرو گے. کیا مطلب زمین پر نہیں گرو گے؟ یعنی کہ آپ کے درجات جو ہیں وہ بلندی کی طرف جائیں گے، نیچے کی طرف نہیں. زمین پر گرنا یعنی کہ اپنے روح جو بہت بلند درجے سے آئی ہے اس کو آپ نیچے کے درجے کی طرف نہیں گراؤ گے، اوپر سے اوپر کی طرف لے جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پل صراط ہے. یہ بات جھوٹ ہے.
तुम्हारी जिंदगी पुरस्रात है। दुनिया के काम पुरस्रात है। खुदा कोई मदारी नहीं कि वो रस्सी डालकर तुम्हें खींचे। तुम्हारी हयाती में ही पुरस्रात को पार करना है। अब हमने बहुत सारे अलग अलग हमारे दिमाग के अंदर पुरस्रात के बारे में नोशंस बांध रखे हैं, सोच बांध रखी है। बहुत सारे अलग अलग यकीन बांध के रखे हैं हमने कि पुरस्रात ये है, पुरस्रात वो है। आसान अल्फाजों में, बस बिल्कुल आसान अल्फाजों में, पुरस्रात क्या है? पुरस्रात सच्चाई और बुराई, जाहिर और बातिन के दरमियान में जो बारीक लाइन है उसको पुरस्रात कहते हैं। दोबारा से, सच्चाई और बुराई, जाहिर और बातिन के दरमियान में जो बारीक लाइन है, इस इंग्लिश में फाइन लाइन, एक धागे की तरह, उसको पुरस्रात कहते हैं। उसके ऊपर हमें चलना होता है। और मौला क्या फरमाते हैं? यहां से बिल्कुल जाहिर है, तुम्हारी हयाती ही में पुरस्रात को पार करना है, यानी कि जाहिर से बातिन की तरफ चले जाना है। इससे ज़्यादा आसान अल्फाजों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अपनी हयाती में ही जाहिर से बातिन की तरफ चले जाएं, यह है पुरस्रात को पार करना। बाकी जो जो चीज़ें आपने पहले सुनी है आप उनको छोड़ दें, वो लोगों की बातें हैं। इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में ना चीज़ की को आपको नहीं समझा सकता। हयाती में अच्छी तरह चलें, अच्छे बने और नेक अमाल के तो समझ लो कि पुरस्रात को पार कर लिया। अगर बुरी तरह चलोगे तो पुरस्रात को पार नहीं कर सकोगे। दुनिया पुरस्रात की मानिंद है। मुल्ला ने भी इतना ही आसान अल्फाजों में इसको समझाया है कि दुनिया ही पुरस्रात के मानों में है। तुम्हारे दीन की बातें अच्छी तरह समझो। जो जानते हैं और वो और भी ज़्यादा सीखें। जो सीखे नहीं है वो सीखें। पढ़ोगे सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अगर नहीं पढ़ोगे नहीं सुनोगे तो क्या पता चलेगा कि इस्माइली दीन क्या है। आज जो हम 10, 11, 12 हफ्तों से इस लाइन के ऊपर मिल रहे हैं, आप समझ ले कि यही फरमान के ऊपर हम चल रहे हैं। इस फरमान की वजह से हम यहाँ पर हर हफ्ते मिलते हैं। इसमें देखें, मौला ने 2-3 कैटेगरी बनाई है लोगों की। पहले मौला फरमाते हैं कि तुम अपने दीन के बारे में समझो। जो सीखे हुए हैं और ज़्यादा सीखें, जो नहीं सीखे हुए हैं वो सीखें। फिर सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर नहीं पढ़ोगे नहीं सुनोगे तो क्या पता चलेगा कि इस्माइली दीन क्या है। तो यहाँ पर 2 तरफा लोगों की बात है कि एक जो बोल रहे हैं और एक जो सुन रहे हैं। यहाँ पर आप भी किसी मकाम पर किसी को इल्म की बातें बताते होगे और कोई सुनता होगा, लेकिन ज़रूरी है कि 2 वे कन्वर्सेशन हो, यानी कि हम इल्म को ले भी और जब मुकम्मल हो जाए तो इल्म को दे भी। क्योंकि इल्म को लेकर बैठ जाना भी अच्छी बात नहीं है।
آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. خالی علم کو لے کر بیٹھ جانے سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. آپ کو علم لینا ہوتا ہے اور مکمل ہونے کی صورت میں علم کو دینا ہوتا ہے. کتاب مولانا روم اور کتاب شاہ شمس تبریز کی پڑھ کر تو تمہیں پتہ چلیں گے، پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ اچھا ہے. کیونکہ یہ دونوں عارف تھے، صوفی تھے، تو اگر ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں یا ہم ان کے قصوں کو جانتے ہیں تو ہم انہی کے راستے پہ چلیں گے کہ جو ہم سے آگے کے راستے پر ہے. یعنی کہ جو عارف ہے ہم اس کے راستے پہ چلیں گے. آپ نے دیکھا کہ پہلے مولا پیر صدر الدین کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر اب پیر شمس تبریزی کی اور مولانا رومی کی بات کر رہے ہیں. جس طرح سے مولانا رومی شمس تبریزی کے پیچھے چلا تھا، یہ ایک اچھی مثال ہے ہمارے لیے کہ اگر اسی طرح سے ہم اپنے پیروں کی باتوں پر چلتے ہیں، ہم اپنے اماموں کے فرامین پر چلتے ہیں تو ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ اچھا راستہ اختیار کریں گے. کیونکہ یہ علمی راستہ ہے، عقل کا راستہ ہے. اس لیے مولا ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ عقل کے راستے کو اختیار کریں، جس طرح سے مولانا رومی نے اختیار کیا تھا شمس تبریزی کے پیچھے چلتے چلتے، جس طرح سے ہم نے اختیار کیا ہے پیروں کے اور امام کے پیچھے چلتے چلتے. مولانا روم نے پہلے اپنے بارے میں سوچا کہ پہلے میں پتھر تھا، پھر میں درخت بنا اور اس میں سے انسان بنا. انسان میں سے اب کیا بنوں گا، اس کا وہ خیال کرتا تھا. تم بھی ایسا خیال کرو گے تو تم انسان میں سے کیا بنو گے؟ انسان سے زیادہ بڑے مرتبہ پر پہنچو، ایسے کام اور ایسے خیال کرو. میرے خیال میں ہم نے اس کو پہلے بھی اس بات کو سمجھا ہے. اگین ناچیز کی درخواست ہوگی، آپ نے اپنے ماضی میں جو بھی آپ نے سنا ہے کہ پہلے ہم پتھر تھے، پہلے ہم درخت تھے، پہلے ہم یہ تھے وہ تھے، بندر ہو گئے، جانور ہو گئے، پھر انسان بنے، یہ بات اس طرح سے نہیں ہے. انسان کے اندر 4 روحوں کا مجموعہ ہے. We are the combination of 4 souls. ہم 4 روحوں کا ایک مجموعہ ہے. ہمارے اندر منرل سول ہے، ویجیٹیٹو سول ہے، اینیمل سول ہے اینڈ ریشنل سول ہے، جس کو ہم اپنی روح کہتے ہیں. اس روح کے 4 جوہر ہیں، ایٹریبیوشنز ہیں. پہلے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری مثال پتھر جیسی ہوتی ہے، ہم ایک طرف پڑے رہتے ہیں، ہمارے اندر کوئی چلنے پھرنے بولنے اور سوچنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. پھر ہم آہستہ آہستہ دودھ پیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور گرو ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے اندر ویجیٹیٹو سول داخل ہوتی ہے ماں کے دودھ سے اور دنیا کے کھانے پینے سے. پھر آہستہ آہستہ ہم بولنے لگتے ہیں، روح ناطقہ آتی ہے ہمارے اندر، اینیمل سول آتی ہے، ساؤنڈ آتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ریشنل سول کی طرف چلیں، اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایک جگہ بیٹھے کھاتا پیتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور بولتا جاتا ہے اول فول، کیا
ہم اس کو انسان کہیں گے جبکہ وہ دکھنے میں تو انسان ہی نظر آتا ہے، لیکن امام کی نظر میں وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے اندر ریشنل سول نہیں آئی ہے۔ تو دیکھیں مولانا رومی کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد میں انسان بنا، اب انسان بن گیا ہوں تو پھر کیا بنوں گا، یعنی کہ اب میرے پاس ریشنل سول آ گئی ہے۔ ریشنل سول کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تمیز کرنے کی روح، تمیز کرنے کی طاقت، کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس کے درمیان میں فرق سمجھنا اور اچھے کام کی طرف راغب ہونا۔ ہم اس کو ایک اور لینگویج میں کانشنس بھی کہتے ہیں۔ ریشنل سول یعنی کہ کانشنس پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر، ریشنالٹی، اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز کرنا۔ تو یہ چوتھی روح آخر میں آئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ایک روح باقی ہے، ایک روح باقی ہے، کیونکہ مولا کیا فرما رہے ہیں، انسان کے مرتبے سے بھی اوپر جانا ہے، یعنی کہ ایک اور روح کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں تو بس ہم انسان تو ہیں، لیکن اس کے آگے جانے کی جو بات مولانا رومی نے فرمائی اور مولانا نے ہم کو یہاں پر فرمان میں سکھائی، وہ کیا ہے، وہ کون سی روح ہے؟ اس روح کو روح قدوس کہتے ہیں، روح القدوس، امام کی روح، وہ روح جو خداوند تعالیٰ نے آدم کے اندر پھونکی تھی، وہ روح جو امام ہم کو دینا چاہتا ہے۔ جب تک یہ روح ہمارے اندر نہیں ہے، ہم دیکھنے میں تو انسان ہے مگر حقیقت میں امام کی نظر میں ہم ابھی تک مکمل انسان نہیں ہے۔ یہاں پر جو انڈر لائن ورڈ ہے، مکمل انسان نہیں ہے، صرف دیکھنے میں انسان ہے۔ اور یہی مرتبہ ہم کو حاصل کرنا ہے، جس کی جستجو جاری ہے، وہ یہ روح حاصل کرنا ہے۔ جس طرح سے بچپن میں ہم نے 1 2 3 4 روح کو حاصل کر لیا، اب ہمیں وہ 5ویں اور فائنل روح کو حاصل کرنا ہے، جس کو روح القدوس کہتے ہیں، امام کی روح آسان الفاظوں میں۔ مرتضی علی کی اولاد ہو یا عمر کی اولاد، جس کے کام اچھے ہیں وہی اچھا ہے۔ تم علم پڑھتے ہو سنتے ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کیا کہا گیا ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ ہماری آخری لائن ہے اس فرمان میں، ہم یہاں پر روکیں گے۔ دوبارہ سے ایک مرتبہ، تم علم پڑھتے ہو سنتے ہو، اس میں خیال کرنا چاہیے کہ کیا کہا گیا، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم فرمان پڑھتے چلے جائیں، فرامین کو سنتے چلے جائیں اور اس کے اوپر خیال نہ کریں، پھر ہوم ورک نہ کریں، جگالی نہ کریں، پاؤنڈرنگ نہ کریں، اور پھر اس کے مطابق چلے بھی نہیں، تو ہم نے اپنا وقت بھی ضائع کیا، دوسروں کا وقت بھی ضائع کیا، اور کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم کو۔ میرے خیال میں اس سے بہترین لائن نہیں ہے جہاں پر ہم اسٹاپ کر سکیں اس سیشن کو، لیکن یہاں پر ہم فلور کو اوپن کرتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو اگر آپ کے پاس جو بھی کامنٹس ہیں، کوشچن ہے
यहाँ जो भी आप समझे हैं उसको आप बयान करें जी। पांच किस्म की बोली ना, एक इंसान में से फरिश्ते की सूरत में बोला, फिर आपने कहा कि रेशनल सोल, तो वो रेशनल सोल क्या हमारे अंदर ही है? और फिर आपने कहा कि इमाम की रूल कुद्दुस, तो ये रूल कुद्दुस अभी आई नहीं है या है अंदर या आनी है, ये जरा जी बताएं। देखें, पहले जो 4 रूह है वो मिनरल सोल, जिसको हम मट्टी की रूह कहते हैं, जिसको रूमी ने पत्थर कहा। इसके बाद वेजिटेटिव सोल, जिसको हम दरख्त की रूह कहते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चा ग्रो होता है। फिर एनिमल सोल, कि जिसकी वजह से हम बोलने लगते हैं और हमारी हाल चाल यानी कि हमारी जो हरकत है, चलना फिरना घूमना और रोना, और जिस तरह से बच्चा बोलता है इसी ज़बान में जो हमको समझ में नहीं आती है, वो एनिमल सोल की वजह से है। उस वही सोल आगे जाके रूह नातिका कहते हैं, यानी कि बोलने की रूह में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर रेशनल सोल आती है जो तकरीबन 15, 16, 17, 18, कभी कभार 20, 21 साल की उम्र में आती है, जिसको हम कहते हैं कि अच्छे और बुरे के बारे में तमीज़ करने की रूह। ये आखिरी सोल जो है रेशनल सोल, उसके अंदर कम और ज़्यादा होता रहता है, यानी कि ये रूह जो है हमारी ज़िंदगी भर उसके अंदर इंक्रीमेंट, तरक्की होती रहती है रेशनल सोल के अंदर। क्योंकि हम कहते हैं कि बूढ़ा आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा वाइज होता है, वो रेशनलाइज कर सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके एक्सपीरियंस की वजह से। तो हमें पता चला कि रेशनल सोल जो है वो 16 साल से लेकर मरने तक हम कह सकते हैं कि उसके अंदर तरक्की होती रहती है, यानी कि वो आगे से आगे बढ़ती रहती है। बाकी जो रूहें हैं, मिनरल सोल, वेजिटेटिव सोल एंड एनिमल सोल, उसको जितना जल्दी हो सके हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। यानी कि अगर हमारे अंदर हरकत नहीं है तो हमारी मिनरल सोल का क्या काम है हमारे अंदर? अगर हमारे अंदर ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अभी हम बच्चे से बड़े हो गए, अभी हमको बढ़ना नहीं है, और तो उसका कोई यूज़ नहीं है, इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। एनिमल सोल को कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि हमारी हरकत जानवरों जैसी ना हो। इन 3 सोल को कंट्रोल करना होता है, रेशनल सोल को बढ़ाना होता है, उसके अंदर तरक्की ज़रूरत होती है। कभी जब हम पाकिस्तान में होंगे तो एक डायग्राम बनाकर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मिनरल सोल, वेजिटेटिव सोल और एनिमल सोल काम करती है। फिर रेशनल सोल हमारे अंदर है जो बढ़ती रहती है। आखिरी सोल जो है उसको रूल कुद्दूस या इमाम की रूह कहते हैं। इमाम की रूह हमारे अंदर है या नहीं है, ये शायद आपका सवाल है। अगर आपने इमाम से इसमें आज़म लिया है, अगर आपने इमाम के फरामीन को अपने कानों से सुना है, आपने अगर इमाम के मुख मुबारक से इमाम को ये कहते हुए सुना है कि आप अली, मोहम्मद, अल्लाह और किसी भी इमाम का नाम पढ़ सकते हैं, इस फरमान के ज़रिए से इमाम ने हमारे अंदर अपनी रूह फूंक दी है, यानी कि रूल कुद्दुस हमारे अंदर फूंक दिया है। मसला कहाँ पर आता है कि चूंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारी जेब के अंदर एक लॉटरी की टिकट है जो लॉटरी लग चुकी है, वो लॉटरी की टिकट हमारी जेब में पड़ी है, लेकिन हमको नहीं पता है कि वो लॉटरी की टिकट लग गई है। हम अभी भी गरीबों की तरह एक जगह पर बैठे हुए हैं, हम अभी भी गरीब हैं।
کیوں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ روح القدس ہمارے اندر ہی امام نے فرمان کے ذریعے سے پھونک دیا ہے، اسم اعظم کے ذریعے سے دے دیا ہے. نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ریشنلائز نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں، ہم اس کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. ان ادر ورڈ ہم اس کو ایکچولائز نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب. تھینک یو، سمجھ میں آ گیا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کامل صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. ہاں میں بولتی، آپ نے بولا اندھا آدمی دین پر نظر رکھتا ہے اور آخرت پر نظر رکھتا ہے اور علم اور عبادت سچائی. تو اندھا آدمی کیا، کون سا اندھا آدمی؟ اچھا یہاں پر یہ مثال دی تھی ناچیز نے رشیدہ صاحبہ کہ اچھا اگر ہم ملام کو فرماتے ہیں کہ آپ آنکھوں والے بنیں اور دین کے اوپر نظر رکھیں، تو پھر میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اندھا آدمی ہے کہ جو یہ فرمان کو سنتا ہے، چونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو صاف رکھنے سے مطلب کیا ہے کہ کسی اور کے اوپر نظر نہیں کرو، یہی ہم کو سکھانے میں آیا بچپن سے. تو ناچیز نے درخواست کی کہ وہ پڑھائی جو آپ نے پہلے کی تھی اس کو بھول جائیں، کیونکہ ہمارے نظر میں یہ ہے کہ بری نظر نہ کرنے سے مراد کیا ہے، کسی غیر کی طرف نہیں دیکھنے کا. یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے، کسی غیر کی طرف نہیں دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ ہمیشہ آگے کی طرف نظر رکھیں، دین کے راستے کی طرف نظر رکھیں، آخرت کی طرف نظر رکھیں، ورنہ یہ فرمان ایک اندھے کے اوپر کس طرح سے لاگو پڑے گا؟ کوئی فرمان تو اندھے کے لیے بھی ہے اور آنکھوں والوں کے لیے بھی ہے. ابھی اندھا تو کوئی برا نظر نہیں کرتا ہے، اندھا کوئی بری نظر نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ فرمان کا کیا فائدہ؟ فائدہ ہونا چاہیے نا اس فرمان کا اس کو بھی. تو یہ کمپیریزن ناچیز نے بیان کیا تھا، آپ سمجھ گئے؟ ہاں آپ ہی سمجھ. جی تھینک یو. ظاہر اور باطن. جی جی تو یہ جمادات، نباتات اور حیوانیت اور انسانیت، مطلب اس کے ساتھ آپ نے یہ کیا نا، جی یہ منرل سول ہے نا. جی ہاں جمادات، تو ہاں نباتات، نباتات، حیوانیت، پھر حیوانیت اور ہاں انسانیت، یہ چار روحوں کا، پھر انسان. جی یہ چار روحوں کا ہمارے اندر مجموعہ ہے. پھر وہ ملائک یہ ملائک کے بعد انسان خدا کی روح میں ملائک پہلے، یہ فرشتہ نے جو آپ نے چوتھا بتایا وہ نہیں پانچواں رول قدس. اب میں دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ چیزیں جو آپ نے پہلے سیکھی ہے اس کو چھوڑ دیں، بھول جائیں اس کو. اب سمپل الفاظوں میں بیان کرتا ہوں. منرل سول، ویجیٹیٹو سول، یعنی منرل سول پتھر، ویجیٹیٹو سول درخت، اینیمل سول جانور، ریشنل سول انسان، روح القدس امام. یہ امام کی روح کی بات ہو رہی ہے، ہم کو امام کی روح کو حاصل کرنا ہے. اور نیوین صاحب نے پوچھا کہ امام کی روح کہاں ہے، تو یہ بھی بتانے میں آیا کہ امام کی روح امام نے ہم کو پہلے سے ہی دے دی ہے، اب ہم کو اس کو ایکچولائز کرنا ہے. ہم نے کیوں آج تک اس کو ایکچولائز نہیں کیا ہے؟ کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام نے ہم کو وہ روح دے دی ہے، ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے وہ روح، سوئی ہوئی ہے وہ روح، ہم نے اس کو اپنے اندر بند کر دیا ہے، ہم نے اس کو کھولا نہیں ہے. تو یہ پانچویں روح جو ہے وہ ہم کو حاصل بھی کرنی ہے اور مکمل بھی کرنی ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اب جو آپ ملائک کی بات کر رہے ہیں، آپ جو فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ اس فرمان کو یاد کر رہے ہیں کہ جب مولانا فرمایا کہ آپ انسان ہیں، انسان سے فرشتے بنیں گے، پیر صدر دین جیسے بنیں گے، فرشتے بنیں گے، عیسیٰ جیسے بنیں گے، اس سے بلند جائیں گے. تو یہ مولا ہم کو علیحدہ الفاظوں میں سمجھا رہے ہیں کہ اس سے بلند جائیں گے، مطلب
آپ امام کے ساتھ ایک ہو جائیں گے. یہ خالی ایک مثال بیان کی تھی. مثال کو نہیں پکڑنا ہے، اس کے ممثول کو پکڑنا ہے. مغز کو پکڑنا. ہاں، ہاں اس کے حاصل کو پکڑنا ہے نا، مثال کو نہیں پکڑیں، اس کے حاصل کو پکڑیں. جی ہاں. جی اور کوئی؟ سر آپ تھوڑا تفصیل سے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو آپ نے ایک ذکر کیا تھا پہلے کہ دین جو ہے دوسرے روح کو دیکھتے تھے، تو اس کے بارے میں ذرا آپ نے بتایا لیکن تھوڑا تفصیل میں اسے بتا سکتے ہیں؟ جی، یہاں پر جو بات ہوئی تھی کہ پیر صدر دین کا دل جو تھا نا وہ صاف تھا، تو ہم نے دیکھا کہ پیر صدر دین یا جو بھی عارف ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ پیر صدر دین بھی ایک مثال ہے. یہاں پر جو سمجھانا ہے کہ جو بھی عارف اس مقام پر پہنچتا ہے، جو بھی مومن اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ فنا فی امام ہو جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ ایک آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے. چونکہ اس کے پاس باطین کی آنکھ ہوتی ہے، اب جب وہ ایک مومن شخص کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی روح کو دیکھتا ہے. کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دونوں کو دیکھیں. ہم اپنی ظاہر آنکھوں سے یعنی کہ جسم کی آنکھوں سے ایک جسم کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس روح کی آنکھ ہوگی یعنی کہ باطن کی آنکھ ہوگی تو آپ کیا دیکھیں گے؟ سامنے والے شخص کے باطن کو دیکھیں گے، یعنی کہ اس کی روح کو دیکھیں گے. تو پیر صدر دین چونکہ فنافی امام تھے، یعنی کہ اس کے پاس باطن کی آنکھ تھی اور اس کا دل جو تھا وہ آئینے کی طرح تھا، تو جب اس کے سامنے کوئی مومن شخص آتا تھا تو وہ فوراً سے اس کی روح کو پرکھ لیتے تھے کہ وہ کتنا شخص مومن ہے حقیقت میں اور کتنا مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. پھر آگے دیکھیں کہ نہ صرف مومن کی بات بلکہ جب وہ اس کا جو ٹاسک تھا، اس کا جو کام تھا کہ وہ ہندو سے ہم کو اسماعیلی بناتے تھے، تو جب اس کے سامنے کوئی ہندو نصارہ آتا تھا تو وہ اس کی روح کو پرکھ کر، اس کی روح کو دیکھ کر پھر اس کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ یہ شخص روحاً اچھا ہے، اس کو سچے دین کی سچی تعلیم دے کر آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کی ایک آج کے زمانے کی مثال لے لیتے ہیں ہم. آج کے زمانے کی آپ نے ناچیز کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ صرف علم حقدار لوگوں کو دینا، جو نا حق ہے اس کو علم نہ دیں. اب کیسے پتہ چلے کہ کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے ہم کو؟ ایسے پتہ چلے کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کے پاس باطن کی آنکھیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقدار ہے اور یہ شخص حقدار نہیں ہے. تو جو حقدار نہیں ہوتا ہے اس کو آپ امام کے راز نہیں بتاتے ہیں. امام کے راز اور امام کا علم کس کو دیتے ہیں آپ؟ جو حقدار ہوتا ہے. یہی کام پیر صدر دین کرتے تھے، یہی کام عارفین کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ عارف کا ایک مرتبہ ہے کہ جہاں پر پہنچ کر وہ سامنے والے کی روح کو دیکھتا ہے، اس کو جان کر پہچان کر پھر اس کو علم دیتا ہے، ناحق کو نہیں دیتا ہے وہ علم. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنی باطنی آنکھوں سے سامنے والے کی روح کو دیکھتا تھا، نہ کہ جسم کو. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے جسم کو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی بنگی ہے، یہ آدمی غریب ہے، یہ آدمی گندا ہے، یہ آدمی ایسا ہے ایسا ہے، کیونکہ وہ صرف جسم کو دیکھ پاتے ہیں، وہ ان کی روح کو نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا اچھا ہے، کتنا روحاً اچھا ہے. آپ نے دیکھا بہت سارے
فقیر جو ہیں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا روحاً اچھے ہوتے ہیں، دکھنے میں وہ گندے ہوتے ہیں لیکن روحاً وہ اچھے ہوتے ہیں. تو ہمارے پیر، ہمارے دائی، ہمارے عارفین، مولا، امام، وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ ہماری روح کو دیکھتے ہیں، نہ کہ ہمارے جسم کو. جی، اور کوئی سوال اور کوئی کامنٹ؟ اگر نہیں تو یہاں پر ہمارا وقت تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اسی فرمان سے کنٹینیو کریں گے. بہت نوازش. مولا آپ تمام کو اپنے امان میں رکھے، اپنے نورانی چھتر شاہی میں رکھے اور بہت زیادہ علمی ترقی فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین آمین. یا علی مدد، یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد.